लीग के निहाल हाशमी तौहीन अदालत के मुजरिम करार। वजीर कानून पंजाब ने फैसले को अदालती रिवायत के मनाफी करार दे दिया। निहाल हाशमी की सजा इस वक्त नून लीग के लिए कितनी नुकसानदेह है? चाइल्ड पोर्नोग्राफी की रोकथाम के लिए FIA का नई फोर्स बनाने पर गौर। आज तक इदारे में काबिल एतराज मवाद की इंटरनेट पर तस्दीर और फरोख्त की रोकथाम के लिए बाकायदा कोई टीम क्यों मौजूद नहीं? और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में फिर इजाफा। टैक्सेस ने मट्टी के तेल को भी सोने का बना दिया। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के बजाय टैक्सों का बोझ क्यों डाल रही है? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। आज सुप्रीम कोर्ट की केसेस सारा दिन खबरों में रहे। पहले मुस्लिम लीग नून के सेनेटर निहाल हाशमी को कराची में की गई तकरीर पर तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दिया गया, तो बाद में पाकिस्तानी शहरियों के बैरून मुमालिक अकाउंट्स और असासाजात पर अज़ खुद नोटिस हुआ। फिर नैब की जानिब से हुदैबिया केस में मजीद तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच की दरख्वास्त, और साथ ही न सिर्फ शाहजेब कत्ल केस में हाई कोर्ट का फैसला कालादम करार दिया गया, बल्कि मुल्ज़िमान भी मौके पर गिरफ्तार हुए। दूसरी तरफ साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का दौरा कराची, जिसमें वो एक बार फिर अपने सुनहरे दौर की यादें ताज़ा करवाते रहे, और आज तो ये भी कह दिया कि मुझे इलेक्शन से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। क्या वाकई ऐसा ही है? प्रोग्राम में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अहम मसले पर भी बात करेंगे। FIA ने बच्चों की काबिल एतराज़ वीडियोज़ बनाने और फ़रोख्त की रोकथाम के लिए साइबर पेट्रोल विंग या साइबर निगरानी विंग बनाने की तजवीज़ पेश कर दी है। अब तक पाकिस्तान में इस काम की रोकथाम के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? और आखिर में हुकूमत अवाम पर टैक्सेस का बोझ क्यों डाल रही है? गुज़िश्ता कई माह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा क्या मुआशी मजबूरियाँ हैं, या महज हुकूमत के जरिए आमदन में इजाफे की बेतुकी तदबीर है? शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर निहाल हाशमी की तौहीन अदालत पर सजा और उससे होने वाले सियासी नुकसान पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी अवैस तौहीद और माहिर कानून अहमद अवैस साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें वक्त देने का। सबसे पहले अवैस तौहीद आपसे शुरू करूँगी कि ये कितना नुकसानदेह है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए निहाल हाशमी की सज़ा, और क्या ये पैगाम है? जी अवैस, निहाल हाशमी को सज़ा हुई, जिस तरह से उनको गिरफ्तार भी किया गया, अडियाला जेल लेकर जाया गया, क्या ये पैगाम भी है, प्रेसिडेंट भी है? तलाल चौधरी को भी 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के लिए ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कितना नुकसानदेह है? अंबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सहाफत हो या सियासत, उसके एहतसाब का एक जो अलम उठाया हुआ है, तो उस पर तो काफ़ी बात हो सकती है। और निहाल हाशमी साहब की जो तकरीर थी या जो उस तकरीर का मतन था, वो तो ऑब्जेक्शनेबल था, और उस पर जो है वो नोटिस भी होना चाहिए था। लेकिन अब जो बात ये है अंबर के इसके बाद क्या होगा, इसके सियासी मज़रात क्या होंगे, क्योंकि हमने देखा कि जो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा हैं, तलाल चौधरी साहब के खिलाफ अभी नोटिस हुआ है, तो उनके खिलाफ क्या ये जो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट के जो चार्जेस हैं, या उनको इंटरप्रेट किस तरह करती है? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कानून की तशरीह करती है। इसके साथ एक और अंबर जो मामला जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है कि अगर मेरी जाती हैसियत में आप पूछे तो मैं तो समझता हूँ कि नाअहलियत वगैरह का जो मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट अलम इसका ना उठाए, और ये जो है मामला, मुझे तो सियासतदानों के खिलाफ ये मुझे तो अच्छा नहीं लगता जाती तौर पे। लेकिन अब जो बहस खड़ी होगी वो ये होगी, जो 62(1)(f का मामला लेकर इस वक्त बहस हो रही है कोर्ट के अंदर, कि 5 साल की नाअहलियत हो, 10 साल की हो, ताहियात हो। मैं ये समझ रहा हूँ कि इस नुक्ते पे लेके पार्लियामान और जो सुप्रीम कोर्ट का इदारा है, उसके इख्तियारात पर एक बहस छिड़ेगी। मैं आपको यहाँ रोकूंगी, अहमद साहब की तरफ मैं जाना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि तलाल चौधरी को 6 फरवरी को तलब कर लिया गया। इसके अलावा जैसे अवैस तौहीद ने भी बताया, मरियम नवाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ खुद, कैप्टन सफ्तर, इन सब के खिलाफ कहीं ना कहीं तौहीन अदालत के इस वक्त केस चल रहे हैं। क्या ये उनके लिए भी एक प्रेसिडेंट होगा अहमद साहब? जी हाँ, यकीनन ये जो इस वक्त इनको सजा हुई है हाशमी साहब को, और वो बड़ा उन्होंने इस कदर गलीज जुबान इस्तेमाल की थी, तौहीन आमेज़ जुबान थी
جس میں انہوں نے ریڈیکیول کیا تھا اور تھریٹ کیا تھا ڈائریکٹ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو. اور یہ سپریم کورٹ نے اتنا عرصہ ایسا لگتا ہے کہ جوڈیشل ریسٹرین کا مظاہرہ کیا, لیکن انہوں نے شاید اس کو, یعنی کہ ایک معافی بھی کافی نہیں تھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, جی ہاں بالکل, معافی بالکل کافی نہیں. معافی یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو ایک دفعہ پورے پبلکلی جو ہے وہ اتنے توہین امیز الفاظ استعمال کر کے انٹینشنلی آپ اس کو ذلیل کریں, ان کو تذلیل کریں, اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جی میں نے تو مجھے معاف کر دیا جائے. تو یہ تو پھر سپریم کورٹ نے دیکھنا ہے, اس سچویشن کو وے کرنا ہے ہر کیس ٹو کیس کہ کسی آدمی کا کتنا جرم ہے, کتنی بڑا اس کا نقصان ہوا ہے. کیونکہ دیکھیے کسی سوسائٹی میں جس آپ نے سنا ہوگا بار بار جو میاں نواز شریف, مریم نواز مختلف جلسوں جلوسوں میں, پریس کانفرنس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جو باتیں کی ہیں, کیا جس طرح سے نہال ہاشمی نے بات کی تھی آپ کو لگتا ہے اتنے ہی توہین آمیز الفاظ باقی رہنماؤں نے بھی استعمال کیا؟ یقیناً ابھی جو خاص طور پہ یہ جڑا مانا کہ لاسٹ جو فنکشن انہوں نے ان کا تھا, ایک جلسہ تھا, اس کے اندر تو طلال نے اور مریم نواز نے اور اس کے بعد نواز شریف نے جو زبان استعمال کی ہے وہ انتہائی توہین آمیز تھی. اسکینڈلائز کیا انہوں نے ریڈیکیول کیا ہے سپریم کورٹ کو اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو. اور یہ بالکل آپ اگر آرٹیکل 204 جو ہے 204 آرٹیکل آئین کا اس کو دیکھیں تو بالکل اس کے زمرے میں آتے ہیں. اور انہوں نے ابھی بھی ایک جو اتنا عرصہ جو ہے جوڈیشل ریسٹرین کا مظاہرہ کیا, اب انہوں نے اب لگتا ہے کہ دروازے کھل گئے ہیں. نہال ہاشمی کو سزا دینے کے بعد یہ دروازے کھل گئے ہیں. آج انہوں نے طلال کو بھی نوٹس کر دیا ہے, اور میرے خیال میں ایسا لگتا ہے ان نیکسٹ کپل آف ڈیز آپ دیکھیے گا کہ یہ باقی جو ہیں ان کو بھی ہوگا. میں آپ کو روکوں گی, میں اویس توحید سے سوال کرنا چاہتی ہوں اس وقت, کیونکہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ایک اپنا بیانیہ تیار کر رہا تھا اور وہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ, عدلیہ, فوج وغیرہ ہم سارے خلاف ہیں, ہمارے خلاف ہیں, ہم جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں, ووٹ کا تقدس اس کو پامال کیا گیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس بیانیہ یہ جو بیانیہ ہے اس کو نقصان پہنچا ہے because if they have to show restraint؟ نہیں امبر, میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں قانونی مقدمہ اس وقت نواز شریف صاحب یا ان کا خاندان جو ہے وہ نہیں لڑ رہا, وہ ایک سیاسی مقدمہ لڑ رہے ہیں. اور سیاسی مقدمے کے اندر جو بیانیہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کے خلاف ان کا ایک بیانیہ تھا. اور ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب کی یاترا کے بعد اس میں تبدیلی آئی, اور اب بین السطور جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا اشارہ و کنایہ کے اندر جو ہدف بنا رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کو, وہ کم ہو گیا ہے. جوڈیشری کے خلاف ایک اعلان جنگ ہے, اور جڑا والا جس میں احمد اویس صاحب جس کا ذکر کر رہے ہیں اس جلسے سے لگ رہا ہے کہ ایک اعلان جنگ ہے. اور یہ جو لیکن بار یہ خبریں آتی رہی ذرائع کے ذریعے کہ ان نواز شریف اور مریم نواز کو کہا گیا ہے کہ آپ تھوڑا ہاتھ ہولا رکھیں. ہاں, ہاتھ ہالا رکھیں, تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک ہاتھ ہولا رکھا ہوا ہے, جوڈیشری کے خلاف نہیں کیا. اور وہ سمجھتے ہیں امبر, میں سمجھتا ہوں کہ جو جوڈیشری کے خلاف بیانی ہے اس میں شدت آئے گی, اس میں حدت آئے گی آنے والے دنوں کے اندر, کیونکہ یہ سیاسی انتخابی جنگ کا آغاز ہے. یہ جو جلسے ہیں یہ سیاسی اور انتخابی جنگ جو ہے, سینٹ کے انتخابات, اس کے بعد عام انتخابات جو شیڈیولڈ جو عام انتخابات ہیں سمرز کے اندر, اس کی ایک طرح سے تیاری ہے اور اس کا ایک بغل بجا چکے ہیں. تو یہ اعلان جنگ آلریڈی ہو چکا ہے. آپ دیکھیے تو اسے واپس نہیں جایا جا سکتا. احمد اویس صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ یہ سلیکٹیو ہے. اگر خادم حسین رضوی صاحب جس قسم کی انہوں نے الفاظ استعمال کیے ججوں کے خلاف, عدالت کے خلاف, اگر بات ہو مشرف کی جس طرح سے انہوں نے, ظاہر ہے ججز کا سارا کیس ہمیں معلوم ہے, تو واقعی یہ سلیکٹیو ہے یا ریاکشن ہے؟ دیکھیے نا, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے کوئی سلیکٹیو نہیں ہوگا. ابھی ان کو پتہ لگے گا نا آئندہ آنے والے دن. دیکھیے آج ان کو طلال کو نوٹس ہو گیا ہے, اب آگے نہال ہاشمی کو سزا ہو گئی ہے, اس کے بعد باقی ایشو ہوں گے. بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ ایک کتنی خطرناک گیم کھیل رہے ہیں. آپ دیکھیے اگر ہسٹوریکلی آپ دیکھیے کہ جن ممالک میں یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کو بچا رہے ہیں, جمہوریت کو بچانے کے لیے جب تک یہ جوڈیشری کو ریڈیکیول کریں گے تو یہ کیا یہ جمہوریت کو بچا سکتے ہیں؟ جن ممالک میں آج بڑی اسٹیبلش جمہوریت ہے, آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے, وہاں پہ جمہوریت آنے سے بہت پہلے ایک بڑا اسٹرانگ جوڈیشل سسٹم آیا,
स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी आई है, एंड इट वाज फॉलोड बाय डेमोक्रेसी। पॉसिबल नहीं है, ये एक अगेंस्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री एक आर्टिफिशियल टकराव पैदा कर रहे हैं पार्लियामेंट। इस पे मैं चाहूंगी अहमद अवैस साहब, अवैस तौहीद, खतरनाक गेम वाकई खेल रहे हैं ये जो इनका बयानिया है, कुड इट पॉसिबली डीरेल डेमोक्रेसी? अबर देखिए, मैं समझता हूँ कि एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, जो मैं एक छोटे सूबे से मेरा ताल्लुक है, अगर मैं उसके लेंस से देखूं तो मुझे ये लगता है कि जिस बयानियों को लेके नवाज शरीफ साहब या उनके कुछ हवारी या उनकी साहबजादी लेके चल रहे हैं, वो एक खतरनाक रुझान तो हो सकता है, क्योंकि पंजाब के अंदर एक ही घर के अंदर नून लीग का वोटर है और उसी के अंदर जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट या फौज है उसका फौजी या उसका फौजी अफसर उसी घर के अंदर है। और सिर्फ ये है कि एक मज़ाहिमती तारीख नहीं है ना पंजाब की, ना नून लीग की, और ना वो एंटाई एस्टैब्लिशमेंट एक जो है उसकी तारीख है, वो आप छोड़े। लेकिन नवाज शरीफ साहब चाह ये रहे हैं कि वो उस अपने वोट बैंक के अंदर, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, वो जो पंजाब के अंदर है, जहां से विफाक की किस्मत का, सियासी किस्मत का फैसला होता है, यानी कि पार्लियामान के अंदर जिसकी अक्सरियत होती है पंजाब से, वही हुकूमत बनाता है, उस जगह पर वो इस बयानी की नोट्स बनाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में, मेरा अपनी जाती राय, लेकिन आपको लगता नहीं है अगर मुझे मुख्तसर वक्त दीजिएगा, 2 जुमले बोलने दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ये लगता है एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स के आने वाले दिनों के अंदर एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इज ऑल्सो वेरी ऑफ द फैक्ट कि ये एक टसल की सूरत हाल बनेगी, फ्रिक्शन की सूरत हाल बनेगी। तो उस सूरत में मैं समझता हूँ कि शरीफ खानदान के खिलाफ ऑल आउट नहीं होगा एक्शन, और शहबाज शरीफ के सूरत में एक ना एक विंडो होगी। लेकिन नवाज शरीफ साहब ये चाह रहे हैं कि वो ऑल आउट जाएं और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक बयानिए को लेके, और जिस तरह वो अपने आप को समझते हैं कि मज़ाहिमती तारीख का एक इनकलाबी लीडर बने, अहमद साहब करेंगे, लेकिन एक तसादुम की सूरत हाल पैदा हो सकती है। अहमद साहब, आखिरी मेरे पास बहुत थोड़ा टाइम है, कोई 30 सेकंड से आपसे कमेंट लेना चाहूंगी। आपने कहा कि दरवाजे खुल गए हैं, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के खिलाफ तो अभी ऑलरेडी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस हैं, कोई और भी इसमें शामिल हो सकता है? अभी देखिए ना, ये सबसे बड़ा ये क्योंकि ये सबसे रिस्पॉन्सिबल लोग थे। एक एक्स प्राइम जो है प्राइम मिनिस्टर है, जो वहां से उतारा गया है ऑन द चार्ज ऑफ करप्शन, और वो नाअहली की उनको। उसके बाद कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं और उनकी बेटी है। ये तो इतना हीनस ऑफेंस कमिट कर रहे हैं कि इससे माशरे का जो है ना, सोसाइटी को अगर यहाँ पे रोका ना गया और यहाँ पे कानून की गिरफ्त मजबूत ना की गई, देन सोसाइटी विल बिकम फ्री फॉर ऑल, और बड़ी डेंजरस सिचुएशन पैदा हो जाएगी। जिस सोसाइटी से जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाए और निकाल दी जाए और खत्म कर दी जाए, तो वो सोसाइटी में ना जमहूरियत रह सकती है, ना वहाँ पे रूल ऑफ लॉ का कोई कॉन्सेप्ट रह सकता है। लेकिन अहमद साहब अब बहुत सारे जो माहिर कानून हैं, वकला हैं, बहुत तनकीद की इफ्तिखार चौधरी का जो दौर था, अज़ खुद नोटिस पे अज़ खुद नोटिस, और अब भी हम वो दोबारा रुझान देख रहे हैं। जी अहमद साहब और अवैस तौहीद साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया देते हैं। ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे FIA की तजवीज़ पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की रोकथाम के लिए। पाकिस्तान में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से निपटने के लिए क्या इक़दाम करना होंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक एडिशनल DG FIA आमिर जाफरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब हमें वक्त देने का। आमिर साहब, सॉरी, माफ़ कीजिएगा अमार साहब, अभी इस वक्त हाल ही में सिर्फ कसूर का मामला नहीं है, रिपोर्ट्स आई हैं कि फतेह जंग, अटक, सरगोदा में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केसेस और गैंग्स हैं, बल्कि नॉर्वेजियन और कनेडियन हुकाम ने FIA को इत्तला दी थी एक के बारे में। बात ये हो रही है कि साइबर पेट्रोल विंग कायम होना चाहिए, तो अगर बता सके इससे पहले क्यों नहीं हुआ साइबर पेट्रोल विंग? कोई नई चीज़ नहीं है। पहले हम सोसाइटी के तौर पे
ایوالو کر رہے تھے. یہ ایک ریولوشن آیا پچھلے 5 سالوں میں انٹرنیٹ کی وجہ سے. اب پہلے کم تھا زیادہ ہو گیا. ڈسکس یہ کرتے ہیں کہ چائلڈ پورنوگرافی کی اتنی اہمیت کیوں ہے دنیا کے اندر. کچھ ممالک میں ڈیتھ پینلٹی ہے, کیپٹل پنشمنٹ ہے چائلڈ پورنوگرافی کے اوپر, اور چائنا اس میں بہت آگے ہے ان چیزوں کے اندر. جتنی سویلائز نیشنز ہیں یہ ایک خاص طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اس چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں اور وہ اس کی بڑی ہیوی کاسٹ پے کرتے ہیں. اگر ایک عام سی ڈی پورنوگرافی کی $1 میں ملتی ہے, چائلڈ پورنوگرافی کی $50 میں ملتی ہے. اب سوال یہ اس کی ڈیمانڈ سپلائی کا چکر ہے سارا یہ. لیکن سر اب دیکھیں جب 2015 میں قصور کا اسکینڈل سامنے آیا تھا, اس وقت قانون تبدیل کرنا پڑا کیونکہ اس وقت پاکستان میں چائلڈ پورنوگرافی کو کرمنلائز کرنے کے لیے کوئی ایسی قانون میں شک نہیں تھی, اور اب بھی صرف 7 سال سزا ہے, 5 ملین روپیز اس کو جرمانہ ہے. جی بالکل صحیح ہے, سزا بڑھنی چاہیے. میں نے کہا کچھ ممالک میں کیپٹل پنشمنٹ ہے چائلڈ پورنوگرافی کے, وہ اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے وہ سوسائٹی جو ہوتی ہے. اب میں باقی طرف آؤں گا. ہمیں باہر سے بتایا گیا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ ان جگہوں کے اوپر پکچرز بنتی ہیں اور بڑی ہولناک ہوتی ہیں, پھر وہ اپلوڈ ہوتی ہیں. جب وہ اپلوڈ ہوتی ہے کسی وہ IP ایڈریس سے اپلوڈ ہوتی ہیں. وہ ادارے اس تمام کی سرکولیشن کو چیک کر رہے ہیں کہ یہ پورنوگرافی کا مٹیریل کہاں سے آ رہا ہے. اچھا مزے کی بات یہ کہ اس میں سے جو لوگ یہ کام کر رہے تھے وہ صرف پاکستانی بچوں کے نہیں, وہ باقی بھی جگہوں سے کولیکٹ کر کے سپلائر بن کے طور پہ کام کر رہے تھے, وچ از مطلب شیم فار پاکستان کہ بھئی یہاں سے یہ مارکیٹ بن رہی ہے یہ. اچھا جب وہ IP ایڈریس ٹریس کر لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ پاکستان کے فلاں علاقے کا ہے, کیونکہ IP ایڈریس جو ہے ایگزیکٹلی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ جی یہ کس ریجن سے یہ مٹیریل آ رہے گا. اس کے بعد یہ اطلاع آ گئی ان کے پاس. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ فوری طور کے اوپر میں پھر کہوں گا کہ ہمیں وی ہیو ٹو گو ٹورڈز کمیونٹی پولیسنگ, اور یہ میں بڑے عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں. کمیونٹی پولیسنگ کیا ہے کہ پولیس, میڈیا, سول سوسائٹی اور باقی انڈسٹری تمام لوگ مل کر اس تمام جرم کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے تو اب ظاہر ہے یہ سب چیزیں آن لائن اپلوڈ ہوتی ہیں. جی اس میں پولیس کیا کر سکتی ہے کہ جو اصل کام جو ہے وہ تو FIA کے سائبر ونگ کا ہے, پولیس کی تو تربیت نہیں ہے. کمیونٹی کی آپ نے صحیح بات کی, میڈیا کی بھی بات کی, تو جو یہ سائبر پٹرول ونگ ہے یہ کس طرح سے کام؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پولیس فرسٹ رسپونڈر ہوتی ہے ہر سین آف کرائم کی, یہ پکی بات ہے. جس نے بھی جرم کر رہا ہوگا, اس کے علاوہ بھی پہلے پولیس جاتی ہے وہاں پہ. FIA ہر جگہ نہیں ہے, پہلی بات یہ. FIA صرف بڑے شہروں میں ہے, اور اس کے بعد جو FIA کی کیپیبلٹی ہے NR3C کے حوالے سے وہ چند بڑے شہروں میں ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے جو اسٹریٹ پولیس ہے اس کی ہم کیپیسٹی بلڈ کریں ان تمام کرائم کو سمجھنے کی. پہلی بات تو یہ ہے سمجھنے کی, پھر اس پر ری ایکٹ کرنے کی, اس کی ایویڈنسز پریزرو کرنے کی, اور پھر وہ پیشہ اداروں کے حوالے کر دیں. اب بات آتی ہے سائبر پیٹرولنگ کی طرف. یہ جو چائلڈ آن لائن پروٹیکشن ہے یا جو چائلڈ پیرنٹنگ ہے, میں تو کہوں گا پہلا کام چائلڈ پیرنٹنگ میں ہونا چاہیے کہ والدین وہ سمجھیں کہ یہ بچہ کیا کر رہا ہے ہمارا. دیکھیے بچے کی باڈی لینگویج چینج آتی ہے جب اس کا کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے آپ نوٹ نہیں کر رہے؟ پچھلے یہ 2 ماہ سے ہی شروع ہو گیا بات یہ کہ جی بتا رہے ہیں بچے. پہلے کیوں نہیں بتا رہے تھے؟ کیونکہ ہماری میڈیا رول پلے کیا. میڈیا انکریج کر رہا ہے بچوں کو آ کے کہ آپ بتائیں کیا ہوا ہے. وہ تو معصوم ہے. اور والدین کو بھی آگاہی دی کہ سنیں سمجھیں دیکھیے. پہلے اس بات کو ہم انڈر دی کارپیٹ رکھ رہے تھے, اس بات ہو جائے گا, یعنی شیم محسوس کرتا تھا بچہ بھی کہ ریجیکٹ ہو جاؤں گا سوسائٹی کے اندر. اب بچے ہی بہادر ہو رہے ہیں. لیکن آپ کے پروگرام کے ریفرنس میں بتانا چاہوں گا کہ یہ بات بہت ضروری ہے, ورنہ یقین کریں یہ ہماری اگلی نسلوں کا مسئلہ ہے گا. ہمارے بچے روز ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور ٹی وی پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. معصوم بچوں سے جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ذہن پہ اس کا اثر ہو رہا ہے گا. اس کا فرق ابھی شاید نظر نہ آئے ہمیں, لیکن یہ تمام بچے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو اس پہ بھی اثر آئے گا. لیکن سر جیسے آپ نے کہا کہ اب بات ہو رہی ہے, میڈیا پہ ہو رہی ہے, والدین سمجھ رہے ہیں, شاید بچے بھی سمجھ رہے ہیں, لیکن ایسا تو نہیں تھا نا کہ یہ جرائم پہلے نہیں ہوتے تھے, پہلے بھی ہوتے تھے. قصور کا تھا وہ 2008 سے شروع ہوا تھا. جی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے یہ جو جرم ہے, جو کچھ بھی ہم بات کر رہے ہیں چائلڈ پورنوگرافی کی, پہلے یہ جرم ہو رہا تھا, ریکارڈ ہو کے اپلوڈ نہیں ہو رہا تھا. سمپل سی بات ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اب چونکہ سوشل میڈیا اتنا ایڈوانس ہو گیا کہ ایک چھوٹی سی خبر بھی کلک کے اوپر لاکھوں لوگوں تک چلی جاتی ہے. ہمیں رسپونڈ کرنا ہے اس کو. دیکھیے میں ایک چھوٹی مثال دوں گا
کہ جرم کا اور ٹیکنالوجی کا چوری دامن کا ساتھ ہے. جب انڈسٹریل ریولیوشن آیا تھا لنڈن کے اندر تو پورے یورپ کے کرمنلز وہاں جمع ہو گئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے دے ناٹ کیپنگ اپ ود ٹیکنالوجی؟ جی یہ بہت ضروری بات آپ نے کی ہے. ان کا قصور نہیں ہے, فنڈنگ کا قصور ہے. ہمارا سارا خرچہ ہو رہا ہے بلڈنگز پہ, گاڑیوں پہ, ان چیزوں کے اوپر. ہمیں چاہیے کہ ایک تو ہم ان کی کیپیبلٹی بلڈ کریں, فورینسک لیبس ان کو بنا کے دیں اور اسٹیٹ آف دی آرٹ چیزیں لیں. اس وقت ہر چیز ٹیکنیکلی پاسبل ہے. فار ایگزامپل جو پورنوگرافک ویب سائٹس ہیں, ایک پوری ڈارک ویب کام کر رہی ہے, کہ پوری انٹرنیٹ کام کر رہی ہے اس کے اوپر, اور وہ تمام دنیا کے مجرموں سے ان کا رابطہ آئے گا. وہ انٹائز کرتے ہیں کہ اب ہمیں یہ معلومات بھیجیں, ہم آپ کو بٹ کوائن سے یا فلاں کرپٹو کرنسی سے یا کسی اور چینل سے پیسے بھیج دیں گے. میں پھر کہوں گا یہ ڈیمانڈ سپلائی کا مسئلہ ہے. جس چیز کی ڈیمانڈ ہوگی اس کی سپلائی کے لوگ چینل ڈھونڈ لیں گے. لیکن سوسائٹی اس کو کیسے ہینڈل کرتی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں سٹارٹ کریں ہم گھر سے. چائلڈ پیرنٹنگ کے اوپر آپ والدین کو بلائیں, اسکولوں میں, کمیونٹی سینٹرز میں ان کو سمجھائیں کہ اپنے بچے پہ نگاہ رکھیں اس پیچھے. پہلے یہ بات ہوگی. نمبر 2, پورا میڈیا میں سمجھتا ہوں اور پوری سوسائٹی مل کر ایک کمپین چلائے. یہ سائبر پیٹرولنگ وغیرہ بڑے اچھے لفظ ہیں, یہ سائبر پر یہ چیزیں کرنا, اس کو آرگنائز کرنے کے لیے FIA اس طریقے کی چیزوں کو لے کے چلنے کے لیے آرگنائز نہیں ہے. ان کے اپنے کام اتنے ہیں کہ ان کے اتنے لوگ مطلب برڈن ہیں. ایک اور یہاں سوال پوچھنا چاہوں گی کہ اس سے پہلے جو پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی تھا, پورنوگرافی فحش ویڈیوز کو روکنے کے لیے ویب سائٹس کو بند کرتے تھے, تو کیا یہ اوور لیپ ہے ایک طرح سے؟ ایک طرف PTA ہے, دوسری طرف FIA ہے. نہیں, کوئی اوور لیپ نہیں. ان کا یا تعاون, وہ ایک ریگولیٹر ہے. بات صحیح ہے, جو اداروں میں تعاون نہیں ہے, وہ ایک ریگولیٹر ہے. یہ ایک انفورسمنٹ کا ادارہ ہے. میں سمجھتا ہوں ان کو کیپیسٹی بلڈ کرنی چاہیے صرف کرائم کی کوگنیزنس لے کر مجرموں کو سزا دینے تک. یہ دوسرا کام ہے سائبر پیٹرولنگ, بچوں کو کہنا, چائلڈ پیرنٹنگ, یہ سب کام سوسائٹی اپنے اوپر لے. سوسائٹی خاموش بیٹھی ہے. میڈیا جو ہے وہ وائس ریز کر رہے گا. دیکھیے اس وقت اگر آپ انٹرنیٹ کے دیکھیں تو اس قدر ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں, سول سوسائٹی کام کر رہی ہے, کیونکہ انہوں نے اس کو پرائرٹی دی ہے. یہ بچے ہمارا فیوچر ہے پاکستان کا. اگر ہم ان کو آج یہ پرائرٹی نہیں دیں گے تو پھر ہم اسے کیسے ہینڈل کریں گے؟ بالکل, بچے ہماری ترجیح ہونی چاہیے. عمار جعفری صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. آپ کا بہت بہت شکریہ. لیتے ہیں بریک ناظرین, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بارے میں. حکومت کی طرف سے ایک دفعہ پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر عوام کی رائے پہلے سنتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی کیوں ایک دم سے گھٹائی اور پھر آہستہ آہستہ کر کے بڑھا رہے ہیں. کوئی گیم ہوگی اس کے پیچھے گورنمنٹ کی, اور کیا ہو سکتا ہے. پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے یہ تو ایک بڑی واضح سی بات ہے کہ ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے. ظاہر ہے پیٹرول پہ ٹرانسپورٹ ہے, ٹرانسپورٹ کی قیمت بڑھے گی تو ساری چیزیں, ہر چیز کی قیمت بڑھ جائے گی. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, ان کو کنٹرول رکھنا چاہیے. جیسے پہلے تھا کچھ عرصے سے تو انکریز ہو رہی ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. لوگوں کو ظاہر ہے پرابلم ہوتی ہے. ریزن تو کوئی خاص سمجھ نہیں آ رہی سر, لیکن یہ ہے کہ کنٹینیوسلی بڑھ ہی رہی ہیں. جہاں سے انہوں نے شروع کیا تھا, مطلب 113 سے میرے خیال سے کم لے کے آئے تھے, اس کے بعد ابھی 63 میں انہوں نے منیمم کیا ہے, اور واپس یہ ڈیلی بڑھ ہی رہا ہے. ہر منتھ نیا گولڈ ریٹ کے ساتھ ساتھ اسی طرح ہی چل رہا ہے سب کچھ. یہاں پہ چور ہیں, چوروں کی وجہ سے تو اتنے ہی ہمیں اٹھانے ہی پڑتے ہی ہیں. یہ تو اوپر نیچے ہو ہی رہا ہے. بہرحال یہ ہے کہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ تکلیف ہے. اب افورڈ کرنا پیٹرول کو بہت مشکل ہے. فیول کا کوئی کرائسس نہیں ہے ملک کے اندر. ایک روٹین کے مطابق انہوں نے 6-8 ماہ آپ کو ریلیف دینی ہوتی ہے, 2-4 روپے ڈاؤن کر کے تو پھر 10-12 روپے بڑھانا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں روٹین کی کارروائی ہے, وہ کرتے رہتے ہیں. پیٹرول بڑھ گیا تو ہر چیز مہنگا ہو گیا خود بخود ڈائریکٹ. پیٹرول ڈیزل دیکھو کدھر پہنچ گیا. اس کا اثر غریب کے اوپر پڑے گا, اس کا بہت سارے غریبوں کے اوپر آئے گا, یہ اس کا اثر ہے. قیمت بڑھ جاتی ہے, سب پہ اثر پڑتا ہے, ہر چیز پہ اثر پڑتا ہے. ہم کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں. کل میں کلوں کی ڈبی لے کے گیا 190 روپے کی, آج 210 روپے کی ہے, 30 روپے اس پہ چلے گیا. یہ 5 بڑھا وہ 30 بڑھ گیا. ہر چیز پہ اسی طرح یہ اثر پڑتا ہے, اور غریب تو مر جاتا ہے اس طرح. پیٹرول اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈان نیوز کے چیف رپورٹر ثناء اللہ. بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا ثناء اللہ صاحب. پہلے تو بتائیے گا کیا یہ واقعی اب جو اس وقت قیمت ہے وہ اتنی قیمت ہے جتنی جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تھی پیٹرول کی اس وقت تھی؟ تقریباً اتنی ہے, لیکن اس وقت جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس تھی آئل کی وہ $90 سے $100 پر بیرل تھی,
اور آج 56 یا 58 ڈالر پر بیرل ہے, یا 60 تک جا سکتی ہے, اس سے زیادہ نہیں. تو ڈیفرنٹ بہت ہے, لیکن اس وقت جو ٹیکسیشن میئر تھے وہ ڈیفرنٹ تھے, آج ڈیفرنٹ ہے. کیونکہ جو جواز دیا وہ یہی دیا ہے کہ انٹرنیشنل آئل پرائسز میں اضافہ ہوا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی بڑھا. نہیں, انٹرنیشنل آئل پرائس میں ان کے دور کے حساب سے اضافہ ہوا ہے, کیونکہ جب میں نے بتایا کہ 2013 میں پیپلز پارٹی کے 5 سال کے دوران آئل پرائسز $100 سے بھی اپ گئی تھیں. تو ایک تھا ادھر کرائسس تھا, انہوں مینج کیا تھا, اس وقت ٹیکسیشن اتنی نہیں تھی, سبسڈی دینی پڑتی تھی. ان کے آنے کے بعد خوش قسمتی سے آئل پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیزی سے گریں, اور ایک وقت یہ بھی آیا کہ تقریباً 1.5-2 سال تک کہ $36 سے $40 پر بیرل پہ رہی ہیں. اور اس دوران انہوں نے انکم بہت کمائی ہے, پبلک سے غلط بیانی کی, بہت زیادہ غلط بیانی کی. مطلب ہے کہ آپ دیکھیں جی ایس ٹی جو اس ملک میں جو فائنانس بل کہتا ہے, جو پارلیمنٹ نے اپروو کیا ہے, وہ 17% ہے کراس دی بورڈر. پیٹرولیم پروڈکٹ پر خاص کر ڈیزل اور پیٹرول پر 40 سے 42% جی ایس ٹی وصول کیا گیا. کم از کم عوام کی جیبوں سے 200-250 ارب روپے ایڈیشنل ٹیکس لیے گئے. لیکن مسئلہ یہ ہے ابھی بھی امبر میں بتا رہا ہوں, جو ابھی بھی کل آئل پرائس اناؤنس ہوئی ہیں, اس میں کہا گیا ہے کہ حکومت سبسڈی دے گی. کہاں سے سبسڈی دے گی؟ کل کے ڈیسیجن میں بھی انہوں نے جی ایس ٹی انکریز کیا ہے. مطلب ہے جو سب سے غریب طبقہ استعمال کرتا ہے, لائٹ ڈیزل ایگریکلچر کرتا ہے, اس پہ 1% انکریز کیا ہے جی ایس ٹی, اور مٹی کے تیل پر 1.5% انکریز کیا ہے. اور پاکستان میں جو ٹوٹل آئل کنزمپشن ہے, اس کا ٹوٹل جو ہے وہ 60 سے 70% ڈیزل ہے, جو آپ کی بڑی گاڑیوں میں یوز ہوتا ہے, بسوں میں, ٹرکوں میں, جہاں پہ آپ کی کھانے پینے کی اشیاء, غلہ, آپ کا خاص طور پہ جو ٹرانسپورٹ کے لیے. آپ حیران ہوں گی کہ آج سے جو لاگو کیا ہے اس پہ جی ایس ٹی وہ 25.5% ہے. مطلب ہے نارمل جو آپ کو پارلیمنٹ نے اجازت دی ہے 17%, اس سے 8.5% ہے. یہ 2 مہینے قبل 31% تھا, 6 مہینے قبل یہ 40% تھا. مطلب ہے آج بھی یہ ڈیزل پر 15 سے 20 ارب روپے ماہانہ ایڈیشنل ٹیکس لے رہے ہیں. لیکن یہ ایک طرح سے آمدن تو اس سے شاید مل جائے گی زیادہ, لیکن ایک طرح سے نقصان نہیں پہنچے گا پاکستان مسلم لیگ نون کو, کیونکہ انفلیشن میں اضافہ ہوگا, لوگ پریشان ہوں گے, گالیاں دیں گے. امبر میں تو اس چیز کو کور کر رہا ہوں, انفلیشن کو بھی مینیج کیا جا رہا ہے, اور یہ غلط بیانی کی جا رہی ہے. میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں, ان کے اکانومسٹ آ کے بیٹھ جائیں, میں ان کو ثابت کروں گا کہ یہ گزشتہ 4 سال سے ٹیکسیشن کے معاملے پر لوگوں سے غلط بیانی کر رہے ہیں. اس میں بجلی کا آپ کو بتا سکتا ہوں, یہ کہتے ہیں ہم نے بجلی کے ریٹ نہیں بڑھائے. 2013 میں 300 یونٹ کا بل 2700 روپے آتا تھا, آج آپ نکال لیں 7000 روپے بل آتا ہے 300 یونٹ کا. 100% سے زیادہ انہوں نے بجلی کی پرائس انکریز کی ہے, اور اس پہ ٹیکسیشن بھی بڑھایا ہے. اور 2 مرتبہ ان کے جو ٹیرف ایڈجسٹمنٹ ہوا ہے, ریٹ کم ہوا ہے فرنس آئل کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے. پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں 2 روپے پر یونٹ جب بنیادی ٹیرف کم ہوا ہے, یہ ہائی کورٹ سے سٹے لے آئے ہیں, آج تک یہ اس طرح نہیں ہوا. اور ابھی تک 3 سال سے, یعنی کہ جو ناکامی ہے, اگر وہ ٹیکس سے, انکم ٹیکس سے, یا اس کو ٹیکس نیٹ کو وائڈ کرنے کی کوشش جو تھی وہ ناکام ہوئی, اور مختلف طریقوں سے پھر عوام سے. جی بالکل آپ صحیح سمجھیں, بنیادی طور پر ایزی ٹیکسیشن کی طرف یہ چلے گئے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی آف کیمرہ بتایا تھا کہ ایک آج سے 3 سال قبل ایک ٹیکس لگایا تھا, ٹیکس وڈرال, جو بینکوں سے آپ رقم نکالتے ہیں, چیک کے ذریعے ہو یا کیش نکالتے ہیں, تو اس پہ ایک ٹیکس لگایا گیا تھا, یہ کہہ کے کہ یہ 1 سال کے لیے لگایا گیا, لوگوں کو فائلر بنایا جائے گا اور 1 سال کے بعد ختم کر دیا گیا. لیکن جب دیکھا کہ اس میں آمدن زیادہ ہو رہی ہے, 100 بلین, پھر 200 بلین, پھر 250 ارب, تو انہوں نے اس کو ٹیکس ریونیو میں کر دیا, اور ابھی تک پارلیمنٹ سے اس کی اپروول نہیں لی جاتی, بلکہ جو فائنانس بل میں ایک شک ڈال کے کہ ایک فیڈرل منسٹر ہے اس کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ اس کو ایکسٹینشن دیتے ہیں ہر 1 مہینے بعد, 2 مہینے بعد, تو اس کو ٹیکس ریونیو میں بدل لیا ہے. اور جو ایک میئر تھا فائلر بنانے کا, اس کا نقصان کیا ہوا ہے, اس میں لوگ اب ایک انٹرنیشنل ہنڈی ہوتی تھی نا, اب لوکل ہنڈی شروع ہو گئی ہے, کیونکہ لوگوں نے بزنس کرنا ہوتا ہے, بعض بیواؤں نے پیسے جمع کرانے ہوتے ہیں, بچوں کی فیس ہوتی ہے, اس پہ بھی آپ اگر جمع کرا رہے ہیں 50,000 سے زیادہ, تو اس پہ بھی یہ کیش وڈرال ٹیکس لاگو ہو جاتا ہے. تو اس قسم کے میئر لیے جا رہے ہیں ایزی ٹیکسیشن کے, ڈیموکریٹ. اور اچھا, یہ ساتھ ساتھ ایک یہ بھی کہا جائے پاکستان مسلم لیگ نون کی جو اکنامک پرفارمنس ہے, یا کہ انفلیشن کچھ حد تک کنٹرول میں رہی ہے, آپ نے کہا کہ مینیج کی جا رہی ہے, کس طرح سے مینیج کی جا رہی ہے؟ دیکھیں میں اس کی ایک آپ کو واضح مثال دوں. جب اگر آپ دیکھیں نا, انفلیشن کے جو فگر ریلیز ہوتا ہے, وفاقی ادارہ شماریات 3 قسم کے کرتا ہے, ایک ویکلی کرتا ہے, ایک منتھلی کرتا ہے, ایک اینول کرتا ہے. اگر آپ اس کو نکال کے دیکھ لیں, اس میں پرائس دیکھ لیں, آپ پورے مارکیٹ کی وہ ایوریج پرائس دیتے ہیں. جس وقت ٹماٹر کی قیمت یہاں پہ 150 روپے چل رہی تھی, وفاقی ادارہ شماریات 50 روپے بتا رہا تھا.
इसी तरह चीनी की कीमत अगर 70 रुपये चल रही है वो 40 रुपये बताएंगे। तो इस किस्म की जब प्राइस वो बताएंगे कि पाकिस्तान में मटन की प्राइस आपने देख लें, जो आज FPS बता रहा है वो 550 रुपये मटन किलो पर दस्तयाब है, पाकिस्तान में कहीं भी दस्तयाब नहीं है। 800, 850, 900, 1000 रुपये तक रेट है किसी भी शहर में चले जाए। तो इसका मतलब क्या है कि मैनेज की जा रही है। जहाँ पर आप ये देख रहे हैं, अगर उसमें बिजली की कीमत को देख लें, वो 4 साल के दौरान बताते हैं कि जी 5% इंक्रीज़ हुई है। आप अगर उस बिल को देखें तो वो डिफरेंट कहानी बता रहा है, डिफरेंट कहानी बताती है। और जाहिर है पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा, इन्फ्लेशन में भी इजाफा होगा, सबसे डीजल की खासकर डीजल का, क्योंकि ट्रांसपोर्ट आपकी और आपकी जो सनाउल्लाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त मेरे पास मजबूरी है, ख़त्म हो गया है। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एक और केस जो सुप्रीम कोर्ट में आज चला था उसके बारे में। शाहजेब कत्ल केस पर बात करेंगे। इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले एक्टिविस्ट कारकुन जिब्रान नासिर। जिब्रान बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जिब्रान, सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया और सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया शाहजेब कत्ल केस में। ये आपके लिए ज़ाहिर है बहुत बड़ी विक्ट्री भी है क्योंकि आप बहुत पेश थे इस केस में। देखिए, मेरे ख्याल में ये हमारे लिए नहीं, पूरी आवाम के लिए विक्ट्री है। आप इसको सिविल सोसाइटी की तरफ से अपील बोल दीजिए या आवाम की तरफ से अपील बोल दीजिए। जब रियासत के सतून सही से काम ना करें, जो 4 सतून गिनवाए जाते हैं जिसमें चौथा मीडिया है, तो मेरे ख्याल में जो सतूनों में डला हुआ सीमेंट है जिसका नाम आवाम है, उसको हरकत मानने की जरूरत है, कोशिश करनी चाहिए कि कोई सतून गिर ना जाए। लेकिन जो आपने जो जिब्रान, मैं आपको यहाँ रोकूंगी क्योंकि कुछ तनकीद भी हुई थी जो सिविल सोसाइटी ने आपने जो केस फाइल किया था या अपील फाइल की थी उसके हवाले से, क्योंकि पाकिस्तानी कानून तो मौजूद है, उसके मुताबिक फैसला हुआ। देखिए, पाकिस्तानी कानून मौजूद है तो फिर आज ही पाकिस्तानी कानून के मुताबिक ही तो कलअदम फैसला आया। हम तो हकायक सामने ये लेके गए थे कि जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक केस में, एक इशू में एक पॉइंट तय कर दें जो डिसीजन का है कि क्या ये मैटर दहशतगर्दी का मुकदमा है कि नहीं, तो उसके बाद क्या ये पावर्स हैं एक और सिंध हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के बाद कि वो नजरअंदाज करते सुप्रीम कोर्ट की हिदायत को और सिंध हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच की हिदायत को। इसको आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद एडमिट किया कि ये सिर्फ फौजदारी का नहीं बल्कि ये आईनी मसला है। और ये जो एक टेक्निकल ग्राउंड था, ये जो टेक्निकल डिबेट थी इशारो जतोई के वकील की तरफ से थी कि सिविल सोसाइटी जो है या आम आवाम जो है बतौर थर्ड पार्टी केस में कैसे आ सकती है, उसको काउंटर करने के लिए या उसका हल ये निकाला कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूंकि ये आईनी मसला है कि तो हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका हम खुद नोटिस ले रहे हैं, तो ये बहस इररिलेवेंट हो जाती है कि केस कौन लेके आए, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट खुद इसमें फरीक बन गई है। और उन्होंने एक सवाल जो पूछा जा रहा है जिब्रान, लोग यही कुछ जो माहिर कानून है, वकील, वकला, वो पूछ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं होगा कि इस केस की वजह से गलत इस्तेमाल किया जाए या गलत प्रेसिडेंट सेट किया जाए। देखिए, ये केस का फैसला 185(3) के तहत नहीं आया जिसमें हम गए थे। जैसे मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इसका खुद नोटिस ले लिया 184(3) के तहत। 184(3) के तहत तो वैसे भी पाकिस्तान का कोई भी आम शहरी आ सकता है, जहां सुप्रीम कोर्ट ये बात मान ले कि ये जो मसला है ये बुनियादी हकूक से और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट से। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है कि इसका खुद नोटिस लिया जाएगा। अब 184(3) के तहत तो आप पहले भी जा सकते थे, हमने कोई नई जुरिस्डिक्शन तो एक्सप्लोर नहीं की। हाँ, अगर ये फैसला 185(3) के तहत आता तो ये अपनी नौयत का पहला फैसला होता। तो मेरे ख्याल में ये जो इस वक्त लोग कर रहे हैं, इस पर तनकीद कर रहे हैं, शायद उन्होंने फैसला सही से पढ़ा नहीं है और वो सिर्फ टीवी चैनल्स के टिकट्स देके तबसरा कर रहे हैं। जिब्रान, जाहिर है हर केस का इस तरह से आज खुद नोटिस नहीं लिया जा सकता या सिविल सोसाइटी की नज़र से जाहिर अगर नज़रअंदाज हुआ हो, मसला तो फिर लोअर कोर्ट्स का या उनके फैसलों का नहीं है। देखिए, ये बहस हम चला रहे थे, नकीब के केस से मैं जोड़ देता हूँ, लेकिन सिविल सोसाइटी तो छनने के बाद चीज आ जाए ना कि जो चीज अदलिया, मुकन्नना और मीडिया और आपकी हुकूमत सबसे जो इम्पोर्टेंट है उनकी नजरों से निकल जाए तो फिर आवाम के पास जो आए वो उसको रेज करके आए। यहाँ तो हम अगर रियासत का हाल देखेंगे, हुकूमत का हाल देखेंगे तो सारे केसेस के अंदर ही आवा कावा बिगड़ा है। आप नकीब का केस ले लीजिए, अभी तक राव अनवर अरेस्ट नहीं हो रहा। अगर कोई प्रेशर है हुकूमत के ऊपर काम किया जाए तो ये धरने पे आवाम बैठी हुई है, इस्लामाबाद में बैठी हुई, पहले कराची में बैठी हुई थी। ये खुद से तो मामला तय नहीं पाए जा रहे हैं। इंतजार का केस हो, मकसूद का केस हो, जाफिर जुबैरी का केस हो या ये शाहजेब का केस हो, तो ये तो रियासत को अपना काम फिर से करना चाहिए। जहाँ स्टेट अपनी ड्यूटी एप्लीकेट कर देती है वहाँ आवाम को एक्टिविस्ट बनना पड़ता है।
वहाँ आवाम को एक्टिव होना पड़ता है। जबरान नासिर, बहुत हमें वक्त देने का। न्यूज़ वाइज का वक्त ख़त्म हुआ है। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल हाजिर है। मुझे अब इजाज़त दीजिए। खुदाफिज।